بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات لڑکیوں کو کیسے اٹھا کر لے جاتا ہے اور مالدیو میں اسلام کی روشنی کیسے پہنچی جبکہ وہاں کوئی مسلمان پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جناتوں کے بیچ کس بات پر بحث ہوئی تھی اور جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمر قید کی سزا کیوں دی تھی؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور سیکھ دینے والی ویڈیو ہے، اس لیے پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ انسان، جن، جانور، پرندے سب ان کے حکم کو مانتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جناتوں کے بیچ اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ تقدیر یعنی قسمت اور تدبیر یعنی کوشش کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جناتوں کے پاس مضبوط دلیلیں تھیں کہ اچھی اور مضبوط تدبیر یعنی کوشش سے قسمت یعنی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو قسمت میں لکھا گیا ہے انسان کے ساتھ وہی ہوگا، بلکہ انسان اپنے کاموں کے ذریعے سے نصیب کو بدل سکتا ہے، جبکہ انسانوں کے پاس بھی تقدیر کے کبھی نہ بدلنے پر مضبوط دلیلیں تھیں۔ جنات میں ایک جن ایسا تھا جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے صحیح ہونے کا اتنا یقین ہے تو اسے ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے تھوڑے سمے کے لیے اجازت مانگی، اسے کچھ سالوں کے لیے اجازت دے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں جس سے اپنی دلیلیں ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ انہی خیالوں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ بادشاہ کے بڑے سے باغ میں اس کی چھوٹی عمر کی لڑکی، اس کی شہزادی، اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تبھی جن نے غائب ہو کر رومال میں دوا سنگھائی اور لڑکی کو بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ اس لڑکی کو اٹھا کر اڑ گیا اور لے گیا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے بیچ آرام کرنے کی جگہ بنائی۔ اس نے شہزادی کے لیے ضروری چیزیں اور کھانے پینے کا سامان رکھ دیا تاکہ جب شہزادی ہوش میں آئے تو ڈر اور گھبراہٹ محسوس نہ کرے۔ یہ درخت ایک شانت اور چوڑے دریا کے بیچ میں تھا۔ چاروں طرف دور دور تک صرف جنگل اور ویران جگہیں تھی۔ وہاں انسان تو کیا، انسان کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شہزادی کے ہوش میں آنے سے پہلے جن نے خود کو ایک بزرگ کے روپ میں بدل لیا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو وہ بہت رونے لگی اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ نئی جگہ اور حالات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ جن کو پتا تھا کہ انسان نئی جگہ، نئے لوگ اور ماحول کو ترنت نہیں اپنا پاتے، لیکن سمے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے شہزادی کے لیے ضروری ساری چیزیں رکھ دیں اور کہا، تم آرام کرو، میں بعد میں آؤں گا۔ دکھی شہزادی روتے روتے سو گئی۔ اگلے دن جن بزرگ کے روپ میں آیا اور نرمی سے بات کرتے ہوئے جھوٹی تسلی دینے لگا تاکہ شہزادی بیمار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر شہزادی کو کچھ ہو جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت سخت سزا دیتے۔ جن نے شہزادی سے اس کی پسند کی چیزوں کے بارے میں پوچھا اور کہا، میں کل پھر آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو اس جن کی عادت ہو گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل اور دریا کو دیکھتی، اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہتی تھی اس کے بارے میں وہ یہ ضرور جان چکی تھی کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ وہ کچھ اور ہی ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر نہ کوئی سیڑھی تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی دھیرے دھیرے جوان ہوتی چلی گئی۔ اب جن کے آنے میں بھی بڑا وقت لگتا تھا، کیونکہ وہ بھی اب بے فکر ہو گیا تھا کہ شہزادی سمجھدار ہو گئی ہے اور اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ شہزادی کو بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا اور اپنی شرط جیت جائے گا۔
ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی اندھیرا چھا گیا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ شہزادی نے اتنی خطرناک طوفانی حالت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ کافی دیر بیت گئی، اسی دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، ورنہ جن تو بنا دستک دیے اندر آ جاتا تھا۔ شہزادی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دے دو، طوفان گزر جانے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ جب تک طوفان ٹھہر نہیں جاتا ہم یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے جب دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان مشکل سے ایک پیڑ کی شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے بہت لمبے سمے کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں تھا اور دوسرا بہت ہی غریب جیسے کپڑوں میں۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کہ کافی زخمی بھی تھا، اس کو اپنے پاس موجود الگ الگ دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ لیکن دونوں نوجوان اس بات سے بے حد حیران تھے کہ آخر ایک لڑکی کیسے اور کیوں یہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ یہ سوال بار بار انہیں ستا رہا تھا، لیکن فی الحال انہیں طوفانوں سے پناہ مل گئی تھی، ان کے لیے بھی تو یہی کافی تھا۔ شہزادی نے اگلے دن خود ہی بتایا کہ میں ایک جن کے قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کتنے سال گزر گئے۔ بس ہاں، اتنا یاد ہے کہ اس وقت میں اتنی سی تھی۔ شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جس سے نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی کو جن کے آنے کا خوف بہت زیادہ ستا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار جن کے آنے کے خوف سے ان نوجوانوں کو جانے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ نوجوان جو تمہارے سامنے موجود ہے، یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کو چلانے والا آدمی ہوں۔ کشتی پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی کو بری طرح تباہ کر دیا۔ باقی لوگوں کا کچھ نہیں پتہ چلا، صرف ہم دونوں ایک لکڑی کے ٹکڑے سے چپک کر اس درخت کی لمبی شاخاؤں میں پھنس گئے۔ طوفان کی بڑھتی ہوئی لہروں سے بچنے کے لیے جب ہم درخت پر چڑھے تو وہاں ایک کمرہ دیکھ کر ہمیں حیرانی بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی ملی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ دکھا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جن کے آنے میں کافی دیر ہو گئی اور اس دوران شہزادہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جو قسمت میں لکھا تھا۔ دراصل شہزادی اور شہزادے کی آپس میں محبت ہو گئی۔ ان کی دلچسپی کو دیکھ کر کشتی چلانے والے نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور اس کے بعد میں جلد سے جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے نیچے کئی لکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوں گے، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادے راضی ہو گئے اور کشتی چلانے والے نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کچھ اس طرح چھپایا کہ جن کو شک نہ ہو۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کے خوشبو کے بارے میں پوچھا۔ شہزادی نے کہا کہ خود سوچو، یہاں بھلا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے بیچ میں ایک اکیلا درخت ہے، یہاں تو کوئی پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا طوفان گزرا ہے، شاید تم اس کی خوشبو سے پریشان ہو رہے ہو۔ جن کو کچھ سکون ملا اور وہ کچھ پریشان بھی ہوا۔ جاتے جاتے کہنے لگا، آج کل دربار میں میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے میرے آنے میں دیر ہوا کرے گی۔ شہزادی بے فکر ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے۔ دن، ہفتے اور پھر کئی مہینے گزر گئے۔ شہزادے کی ضد تھی کہ ہماری صحت بہتر ہونے کے بعد ہم دونوں فرار ہو جائیں گے، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو کشتی چلانے والے پر بھی بڑی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا ہے اور اب تک وہ واپس نہیں پلٹا۔
اب शहजादी माँ बनने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेगा कि तभी अचानक शहजादी को जिन्न के आने का एहसास हुआ। शहजादा फौरन छुप गया और जिन्न ने शहजादी से आकर कहा, तैयार रहो, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। ये एक शर्त थी जो मुझे जीतनी थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी हैरान व परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन्न ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर उड़ना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में जिन्न बादशाह वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया और फातिहाना अंदाज में दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता, देखो मैंने उसको बदल कर रख दिया है। मैंने फलां बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी फलां बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादे की कश्ती के हादसे में मौत हो चुकी है और देखो मेरे पास उस बादशाह की शहजादी है और इसकी शादी अब कहीं और हो सकेगी और इस तरह हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं। वरना ये बात तो लाजमी थी कि इस शहजादी की शादी उसी शहजादे से हो जानी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 लोग निकले, शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन्न ये सब देखकर हैरान रह गया, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शहजादे से पूछा, तुम उसी फला मुल्क के शहजादे हो? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। जिन्न हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी कि जब अल्लाह पर पक्का यकीन ना हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले माफ़ी होती है। शहजादी और शहजादे को उनके रिश्तेदारों के आने तक शाही मेहमान खाने में रखा गया और उसके बाद उन्हें उनके अपने घर भेज दिया गया। दोस्तों, एक मशहूर बुजुर्ग हज़रत अल्लामा इब्न बतूता रहमतुल्लाह अलैह जब मालदीव के इलाके में घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा देश अजान की आवाज़ों से गूंज रहा है। हर तरफ लोग बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ रहे थे। ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई क्योंकि उनकी जानकारी के हिसाब से वहाँ पहले कभी कोई मुसलमान ना तो जीत कर और ना ही व्यापार के लिए पहुँचा था। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये दूर दराज सरजमीनें इस्लाम की रोशनी से कैसे जगमगा रही हैं। वहाँ के इल्म वाले लोगों ने बताया कि एक बार अरब का एक व्यापारिक जहाज समंदर में सफ़र कर रहा था। वो जहाज दूर के एक इलाके की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। उस तूफान ने जहाज को तबाह कर दिया। जहाज के यात्रियों में से एक मुस्लिम व्यापारी बच गया। वो एक लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अल्लाह की मेहरबानी से हमारे इस टापू तक पहुंचा। वो व्यापारी अरब से आया था और इस टापू पर उसका कोई जानने वाला या मदद करने वाला नहीं था, तो इसलिए उस मुसलमान व्यापारी ने एक बूढ़ी औरत के घर में पनाह ली। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचता था। वो काफ़ी समय तक यही काम करता रहा। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसकी जवान बेटी भी परेशान होकर अपना सर पीट रही है। उस अरबी व्यापारी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, आज मेरी ये इकलौती बेटी मर जाएगी। उस अरब के शख्स ने हैरानी से पूछा, कैसे मर जाएगी? ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और मौत का इल्म तो अल्लाह को है। बूढ़ी औरत ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखो मौत खड़ी है। उस अरब शख्स ने देखा कि सामने कुछ फौजी सवार खड़े थे। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या ये सिपाही तुम्हारी बेटी को मार देंगे? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हमारे इस जजीरे, हमारे इस टापू में हर महीने एक तय तारीख को समंदर से एक ख़तरनाक बला मुसीबत आती है। इसे रोकने का तरीक़ा यह है कि जजीरे यानी टापू के लोग एक कुंवारी लड़की को उस तारीख के बाद सूरज ढलने पर समुद्र के किनारे बने एक मंदिर में भेजते हैं। बूढ़ी औरत ने बताया, अगले दिन जब सरकार के लोग समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ वो लड़की मरी हुई मिलती है।
ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنواری تھی۔ ہر سال اندازے سے طے کیا جاتا ہے کہ کون سی لڑکی بھیجی جائے گی۔ یہ بات بتاتے ہوئے بوڑھی عورت اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، اس بار لاٹری میں میری بیٹی کا نام نکلا ہے۔ میری یہی ایک اکیلی بیٹی ہے اور اب اسے بھی لے جایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے پریشان اور دکھی ہیں۔ جب اس عربی شخص نے یہ دردناک کہانی سنی تو اس نے کہا، پریشان مت ہو، میں سمندر میں رہنے والے خبیث جنات کا علاج جانتا ہوں۔ آج رات میں خود سمندر میں جاؤں گا تاکہ تمہاری اکلوتی بیٹی کی جگہ اپنی جان قربان کر دوں۔ تم مجھے اپنی بیٹی کے کپڑے پہنا دو تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ وہ عربی شخص ان لوگوں میں سے تھا جن کی داڑھی مونچھ یا تو بہت چھوٹی ہوتی تھی یا بالکل نہیں ہوتی تھی۔ بوڑھی عورت نے اس کی یہ بات مان لی اور اسے اپنی بیٹی کے کپڑے پہنا دیے۔ جب سپاہی آئے تو اس نے انہیں اسی عربی شخص کو دے دیا۔ وہ عربی شخص جن کا نام ابو البرکات تھا، وہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ جب سپاہی انہیں سمندر کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے اطمینان سے وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی اور پھر تلوار اپنے پاس رکھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کی آواز بہت دلکش اور اثردار تھی۔ رات کے 12 بجے اچانک سمندر سے ایک جہاز جیسے خوفناک چیز نکلی جس میں کئی خانے، کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ چیز دھیرے دھیرے کنارے کی طرف بڑھی اور مندر کے پاس آ کر رک گئی، لیکن وہ عربی شخص اپنی تلاوت میں مگن رہے۔ ان کی تلاوت کی وجہ سے وہ خطرناک بلا مصیبت آگے نہیں بڑھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیز واپس سمندر میں چلی گئی اور نظر سے غائب ہو گئی۔ صبح جب سپاہی لڑکی کی لاش لینے کے لیے آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کوئی لاش نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک بہادر نوجوان مسلمان کھڑا تھا۔ سپاہی اس بہادر مسلمان ابو البرکات کو راجا کے پاس لے گئے۔ راجا نے اس کی پوری کہانی سنی اور اسے سمجھنے کے لیے کچھ سوال پوچھے۔ پھر اس نے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کو بھی بلایا۔ انہوں نے بھی پورے واقعے کو بتایا۔ ابو البرکات نے راجا سے کہا، یہ کام میں نے اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے اور بوڑھی عورت کے احسان کا چھوٹا سا بدلہ دیا ہے۔ راجا اس کے اس جواب سے بہت پربھاوت ہوا۔ اس نے پوچھا، تم اتنی بڑی بلا کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ابو البرکات نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرا اللہ میرے ساتھ تھا۔ راجا نے پھر پوچھا، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگا؟ ابو البرکات نے جواب دیا، مسلمان اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ راجا نے اس بہادر عرب سے کہا، اگر تم اس بار بھی گئے اور صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہم سب اسلام کو سچا مان کر اسے قبول کر لیں گے۔ دربار کے سبھی لوگوں نے بھی اس بات کا سمرتھن کیا۔ جب اگلی تاریخ آئی تو وہ بہادر عرب شخص پھر سے مندر گیا۔ اس بار بھی وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس بار تو سمندر میں کوئی بلا آئی ہی نہیں۔ جب راجا اور اس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان کی وجہ سے ٹاپو کے لوگوں کو سمندر کی خطرناک مصیبتوں اور شیطانوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا ہے تو پورے دیش میں اسلام کی سچائی کی گونج پھیل گئی۔ سب سے پہلے بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی مسلمان ہوئی، پھر راجا اور اس کے درباریوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد پورے ٹاپو میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ گونجنے لگا۔ اس طرح اس ٹاپو میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔